سدھرن دی توفیق عطا فرمائے، قبر دی تیاری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات حضور دی محبت عطا فرمائے۔ میرے عزیز میرے بھائی محمد ظفر صاحب نے حکم فرمایا، ساڈے محترم چودھری صاحب حاجی صاحب بڑے محبت والے ہوں، جڑا مقصد ہے وہ مقصد ہی ہوئے مرن والے نوں فائدہ پہنچاؤں۔ اور اج یہ پاکیزہ محفل ساڈے بھائی چودھری محمد شاہد مرحوم غفور اور انہوں دے والد چودھری محمد منظور مرحوم غفور انہوں دی سال ثواب واسطے محفل سجائی گئی ہے، تساں انہاں واسطے چل کے آئے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک مالک کائنات اور ٹوراونا قبول فرمائے۔ تے پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہو، میرے ورگے ان پڑھ بھی بیٹھے ہو، چلو ہور کچھ نہیں پڑھ سکتے تو سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہو، یہ تو کوئی مشکل کوئی نہیں، بالکل ایزی تے بالکل آسان ہے۔ تے جتنا زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ تو سب پڑھ سو۔ اگر تو محفل کریں دے صرف کھاون واسطے بھی دیگا پکاؤ تے کھا کے واپس وال کوئی فائدہ کوئی نہیں، نہ کرن والےاں نوں نہ مرن والےاں نوں نہ آون والےاں نوں۔ اگر یہ نظریہ ہوئے بندے دا بھی میں ویسا تو صرف لنگر کھاونے بس اور کچھ نہیں کرنا، لنگر کھا کے واپس آوے سو تو ول یاد رکھ لو ول نہ کرن والے نوں فائدہ ہے نہ مرن والے نوں فائدہ ہے تے نہ آون والے نوں فائدہ ہے، وہ صرف اپنا پیٹ بھر کے چلے ویسو۔ تو اس واسطے میرے بھائیو اگر آئے بیٹھے کوئی اون نظریے نال اون دی مرضی ہے تو جڑا آیا بیٹھا ہے انہاں دے غم وچ شریک ہے اور مرن والے نوں فائدہ پہنچاون دی نیت اور اے نظریہ رکھے کہ اج حضور فرمائے خیر الناس من ينفع الناس، جڑا او بندہ چنگا ہے جڑا کہیں دا فائدہ سوچے۔ تسا اج کسے دا فائدہ کرے سو کل کوئی تہاڈا فائدہ کرے سی، اس واسطے تسا میرے واسطے نہیں کم از کم انہاں مرن والے واسطے تو سبحان اللہ زیادہ آکھو انہوں زیادہ فائدہ ہو سی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے آکھو سبحان اللہ، یا ہوں تو سب نہیں آکھی وہ کسر پوری ہو جاوے زیادہ تو زیادہ بولو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان اللہ سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ونبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت نال اپنے سونے نبی دی ذات تے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرو۔ جائیں جا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئے مدینے والے در نوکارے پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ،
جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائیں تو جائیں مگر اسلام نہ بگڑے یا الہی جب تک جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی ہم رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے خدا وہ ہے خدا وہ ہے خدا وہ ہے جس کو سجدہ خلق تمام کرے پر میرا نبی وہ ہے جسے ساری خدائی جھک کر سلام کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ دل غافل نہ ہو یکدم کیا بات ہے کر صاحب کیا بات دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھاری جو لیتے سے جو پھولوں پر تیرا نازک بدن بھاری جو لیتے سے جو پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے کھانا ہے کیڑوں نے کھانا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا سمجھ آ رہی ہے اچھی بولو سبحان اللہ ایک لفظ بڑا قیمتی ہے کہ اپنا تصور رہنا چ بناؤ جو کل نفس ذائقۃ الموت پتہ نہیں کیڑے ویلے ساری روح نکل جاوے یہ تصور بڑا ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اللہ کرے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے پھر بولو سبحان اللہ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا ٹھکانہ ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے عزیزاں
نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے عمل نے کام آنا ہے دل غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حمد و صلاة دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین و جوانان ملت برادران اسلام اللہ رب العزت مالک کائنات دا احسان عظیم کے رب کائنات نے سن سونہا عقیدہ عطا فرمایا ہے حضرات محترم اج دی پاکیزہ محفل مرن والیاں واسطے اصال ثواب دی محفل اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے پچھلے دنوں بھی میں تہاڈے سامنے پیش کیتا حدیثاں مبارکاں بے مرن والے نو کتنا فائدہ ہوندا ہے حضرات محترم حضرت علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان نے جو بھی نیکی کی اور اس کا ثواب فوت شدہ کو ہیبہ کیا مطلب فوت شدہ کو بخش دیا تو اس فوت شدہ کو انشاءاللہ نفع پہنچے گا یہ تہین علماء دا بیان آؤ ہن مدینے والے آقا دا فرمان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرائے کسی سمجھ آن دی بھی ہے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری تے سوار ہے وہ سواری اونٹنی ہے وہ سواری گھوڑا ہے یا وہ سواری دراز گوش میرے آقا سواری تے سوار ہیں اینیوان سفر کر دے بین اگو آگے قبرستان جو آئے نا میرے آقا کریم علیہ السلام دی سواری شوخی کرن لگی ہے حل تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری نو روکیا ہے تلے تشریف لائے ہیں سواری تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سامنے کھجور دا درخت آئی میرے آقا فرمائے صحابہ جی آقا فرمائے ونیو ایتو ایک چھڑی پاتا ایک چھڑی لے آؤ صحابہ چھڑی لے آئے میرے کریم آقا او دے دو ٹکڑے کیتے دو ٹکڑے کر کے سامنے دو قبران میرے آقا نے ایک قبر تے ایک ٹکڑا رکھے آئے دوسری قبر تے دوسرا ٹکڑا رکھے آئے اور صحابہ سوال کیتا ہے صحابہ سوال کرتے گئے میرا نبی جواب دیتا گئے سادہ عقیدہ بنتا گئے سادے مرن والیاں دا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں صحابات کی تھی فدا کا ابی امی یا رسول اللہ آقا سادے ماں باپ تواڈے قدمہ تو قربان ہو جاون سانو مسئلہ سمجھ نہیں آیا یہ تو سکی کیتا ہے میرے آقا غیب دان نبی ہوں سنو بندہ قبر دے وچ اگلی گل بڑی قیمتی ہے میرے سونے نبی غیب دان نبی اللہ دی عطا نال جانن والا نبی سبحان اللہ سونے نبی فرمائے میرے صحابہ جی آقا تو سب میرے بل غور کرو یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے حضور فرمائے میرے صحابہ اصل گل ہے اے جڑی قبر ہے نا قبر دو قبر انہاں دو قبر والیاں دے اوتے عذاب ہو رہا ہے یہ دو قبراں لے
فرما انہاں دو قبر آ جائے اتے سوا اپنا عذاب ہماری توجہ سبحان اللہ کیا بات اوڑے بلی گئی ہے دیو پہ کر سادی تقریر اتو تپی ویسی ہوں دیو پہ کر سب دیو پہ ماشاءاللہ میرے جوانوں اللہ واسطے گل سمجھو جنہاں نو اپنے بزرگاں نال اپنے موتاں نال پیار ہے بے شک انہاں واسطے میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں غور کرو عرض کی دی یا رسول اللہ یہ کی ہویا ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ جڑے دو قبراں والے نے نا یہ دو قبراں والے انہاں دے تے عذاب ہو رہا ہے انہاں دے تے عذاب ہو رہا ہے انہاں دے عذاب نو ویکھ کے حضور فرماندے نے میری سواری ڈر گئی ہے ذرا سچائے غور کرائے جیڑی سواری اتے میرا نبی سوار ہو گیا ہے وہ اونٹنی ہے وہ خچر ہے وہ گھوڑا ہے اینی ون میرے آقا جے تے سوار ہو گئے جے دے اتے میرے محبوب دے قدم لگ گئے جیڑے جانور نو چوری صاحب میرے نبی نال نسبت ہو گئی جیندہ جسم میرے نبی دے جسم اقدس نال جوان ہو ٹچ ہو گیا ہے حضور فرماندے نے او دے اکھاں نو اللہ حجاب ہٹا چھڈن او قبر دے وچ آیا نو ویکھ رہی ہے تے ڈر گئی ہے اے تا سواری دی نگاہ دا عالم ہے سوار دی نگاہ دا عالم ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے خیال ہے پچھلے بھائیوں نو گل سمجھ نہیں آئی گل سمجھو سیانے بندے بیٹھے ہو میں نکتے دینے نے فیصلہ تسی کرنا ہے میں کہ جیڑی سواری تے میرے آقا دے قدم لگ جاویں او قبر دے وچ والے نو ویکھ سکدی ہے کیا بات ہے بے شک دیو تے حضور دے علم دا کیا عالم ہوے گا اگلی گل حضور پاک صحابہ پوچھا سونیا چلو انہاں تے عذاب ہو رہا ہے تے عذاب کیوں ہو رہا ہے کیا بات اللہ جانے او مرن والے کدوں مرے نے سال پہلا 2 سال پہلا مہینہ پہلا 6 مہینہ پہلا مرے نے قبر دے وچ نے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال انہاں زندگی گزاری ہے اپنے گھر وچ اپنے علاقے وچ مر کے قبر وچ پہنچ گئے ہن میرے نبی دا علم ویکھو لوگ آکھدے نے نبی نو علم غیب نہیں میں کہ ہن فیصلہ تیرے ہاتھ وچ سمجھ آ جاوے تا زندہ باد ورنہ فتوی نہیں لاونا میرے نبی دے غلاموں مرن والا مر گیا پتہ نہیں کدوں مریا ہے قبر دے وچ تے حضور فرماندے نے صحابہ اگر تسی آکھو تے میں تانوں دساں انہاں نو کیڑی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے دیو پہ کر سب دیو کیا بات ہے کر سب کیا کیڑی وجہ تو کیڑے گناہ دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے کیا بات اور بندے پتہ نہیں کدوں مرے نے دنیا چ کی کردے رہے نے لیکن پتہ لگیا اگر انہاں دے علم عملاں نو میرا نبی جاندا ہے تے پھر ساڈے عملاں نو بھی ساڈا نبی جاندا ہے حق کے کر سب حق صحابات کی فدا کا بھی میں آقا ضرور دسو اور سنو مسئلہ سمجھ لو میرے کریمہ کا فرماتے نے 2 بندے نے انہاں تو 2 وجہ تو عذاب ہو رہا ہے کیڑا فرمایا ایک تے اے شراب پیندے سن ناراض ہو گئے ناراض ہو گئے جیسا کی کرتے سن ایک گناہ شراب پیندے سن توبہ نہ کیتی دوسرا گناہ میرے آقا فرماتے نے اے پیشاب کر دیا وقت کپڑیاں نو چھینٹیاں تو نہیں سی بچان دے ہوں تو واش روم آ گئے ہوں تو زیادہ بندے احتیاط نہیں کرتے ہوں تو زیادہ احتمال ہوتا ہے پاکی پلیتی دا پہلے زمانے جڑے بزرگ بیٹھے راہ جاندیاں اگر حاجت آ گئی تو ایک اوٹ بہ کے دے او جناب والا زمین دے ڈیلے نال وٹے نال او کردے سن تے اگر کوئی بندہ غفلت کر دے تو قطرے کپڑے نو لگ جاون اے دا عذاب قبر وچ ہونا ہے اللہ اکبر اس وجہ تو انہاں چیزاں دا بڑا احتیاط کیتا کرو واش روم وچ بھی پوری تسلی کر لئی کرو واش روم میں جدو بندہ جاوے نا تے کھبے پیر تے زور دے کے بیٹھا کر انشاءاللہ پھر تو پلیتی تو ناپاکی تو بچ جاوے گا اللہ اکبر کیا بات ساری گل میں کھول کے تو نہیں کرنی مجمع توجہ بہرحال میرے نبی نے فرمایا 2 گناہ ایک شراب پیندے سن ایک روایت دوسری روایت اے بھی آندا ہے انہوں نے فرمایا اے او گناہ ہے اے اس وجہ تو انہاں نو عذاب ہو رہا ہے ایک گناہ اے لوگاں دی غیبت کردے سن کی کردے
سن او بولو غیبت چغلی گلا او دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے ایک پیشاب دے چھینٹیاں تو نہیں سی بچدا جی آقا سانو سمجھ آ گئی ہن اے تسی کھجور دے پتے کیوں رکھے میرے جوانوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر سبا نشائے ہر نشائے اللہ کا ذکر کر دیئے ہر شے سبا شے اللہ کا ذکر کر دیے فرمایا جدو تک ایک کھجور دیا ڈیریاں قبراں تے ہریاں رہن گیا قبراں والیاں تو عذاب ہٹ جائے اور فیصلہ تسی کرو اگر مرن والے نو قبر کے اندر کھجور دی چھڑی فائدہ پہنچا سکتی ہے رب دا قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر کھجور دی چھڑی مرن والے نو فائدہ دے سکتی ہے اور میرے سونے نبی دا ذکر فائدہ نہیں دے سکتا اچھی بولو میں آیت کریمہ پڑھیے ذرا سمجھو میرے پیارے ہو اللہ نے فرمایا یا ایوہل تسی میرے بل دیکھو اپنے ٹائم پہ ختم پڑھا گا جی میں تسی لیٹ آئے جیسی بھی پھر اتنا لیٹ ختم پڑھا یا ایوہل الذین آمنو اللہ نے صرف ایمان والیاں نو آکھیا اللہ یہ نہیں آکھیا یا ایوہ الناس اے لوگوں لوگ ہے جی عیسائی یہودی سکھ سارے آ جاندے ہیں اللہ نے فرمایا تخصیص کر دیتی ہے تیری اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کون کچھ بولو کون سارے بولو اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں رب کائنات مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو جنہوں قرآن چنگا لگے ذرا اچھی بولے سبحان اللہ رب کائنات مالک کائنات ہو جتنے بھی اندھی آواز رب کائنات مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو میں کہ میرا کریم اللہ ایمان والا کون ہے فرمایا میرے مصطفیٰ کو پوچھ لاؤ میرے سونے نبی کو پوچھ لو ایمان والا کون ہے مسلمانوں میرے آقا جی بارگاہ دے صحابہ نے پوچھیا سونے ایمان والا کون ہے میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم فرمایا تو دے وچوں اس ویلے تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی مومن نہیں ہو سکتا بھاویں مولوی ہوئے بھاویں پیر ہوئے بھاویں ملک ہوئے بھاویں چودھری ہوئے بھاویں خان ہوئے بھاویں سردار ہوئے لا یؤمن احدکم تو ایمان والا نہیں ہو سکتا نمازی ہوئے حاجی ہوئے قاری ہوئے امام ہوئے یا رسول اللہ کیوں کدو تک ایمان والا نہیں ہو سکتا فرمایا حتی اکونا احب الیہ فرمایا جب تک تو دل میں میں مدینے والے محمد کا پیار نہ آ جائے سبحان اللہ جب تک تو سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہ آ جائے لا یؤمنو تس ایمان والے نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ کملی والے ہاں کتنا پیار کریے تو نال بھی اسی ایمان والے ہو جاؤں گے میرے نبی نے فرمایا حتی اکونا احب الیہ من والدہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں قیامت تک آنے والے میرے امتیوں جدوں تک اپنے ماں باپ کو زیادہ تسی میرے نال پیار نہیں کرو گے تسی ایمان والے نہیں ہو گے تہاڈا ایمان کامل نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ صرف اپنے ماں باپ کو زیادہ پیار کریے کہ اسی ایمان والے ہو جاؤں گے میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں من والدہ فرمایا ماں باپ بھی زیادہ پیار کرو تے اپنی اولاد نالوں بھی زیادہ میں محمد نال پیار کرو یا رسول اللہ کملی والے آقا اگر اسی ماں باپ تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ تو آتے نال پیار کر دیا اسی ایمان والے کامل ہو جاؤں گے فرمایا اجے بھی دیر ہے یا رسول
قرآن چنگا لگے کنجوسیاں نہ کرو اچھی بولو سبحان اللہ تاکہ مرد والوں میں فائدہ زیادہ ہو جائے مسلمانوں موقع میری گال اللہ کرے اگلے جملے میں کروں سمجھا لما میرے آقا دے غلاموں اللہ نے فرمایا سچی توبہ کرو سچی توبہ کرنا تو ادا کم ہے کائنات دے سر سر کو گناہ زیادہ ہو سن معاف کر دے ہمارا میں رب العالمین دا کم ہے سبحان اللہ دیو پہ کر آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاؤں آؤ ذرا دیکھنے آئے میرا اللہ کی میں توبہ کریے مسلمان علماء فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاؤ رے اللہ دے پاک پیغمبر جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی میرے جوانوں میں قربان جاؤں اللہ دے نبی اللہ اکبر اللہ دے نال کلام کرنے والا نبی اور جب موسیٰ علیہ السلام جلال آیا آپ جسم دے بعد انہیں کھڑے ہو جاندے ہیں جنہیں کانٹے کھڑے ہو جانے سخار مسلمان انہ جلالی نبی آج قبلہ پارشان نہیں ہویا مسلمان لوگ پریشان آگے اس نے پیٹر کوئی نہ اس نے جناب والا سولر سسٹم کوئی نہ اس نے نل کے دیوار پمپ کوئی نہ مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں بارش دین حسار ہونا لوگ جمع ہو کے آگے آتے آتے ہیں اللہ دا کلیم بارشاں نہیں پیا ہوندیاں اسا جناب والا پریشان ہے ساڑھے جانور پیاسے پہ مردے میں ساڑھیاں بادیاں سکھ گئیاں ہیں اسی بڑے پریشان مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں پتہ لگیا جب کسی میں پریشانی آندی سی اس ویلے اللہ دے پیارے کو جاندے سن اللہ والیاں کو جاندے سن اللہ مشکل حل کر دیتا کیا بات ہے اللہ اکبر میں قربان جاؤں جوانوں ایک جملہ بڑا قیمتی ہے فیصلہ کر دے رہا ہے رب کائنات مالک کائنات دا کلیم آدھے پھر کیے انہیں کے سونے مہربانی کرو تُس دعا منگو آرے نہ بولو جڑے دعا دے قائل بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ دے بعد پیغمبر فرما دے رہے پھر انہیں کے دعا منگو اللہ بارش دے دے تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے پیارے ہو مسلمانوں کلیم دے ویکھے آئے اللہ فرما دے میرا کلیم طریقہ رب دسے آئے ہر کوئی مرضی ہے میرے جوانوں میرے بزرگوں اللہ نے فرمایا کلیم بارش دے وانگا لیکن پہلے انہاں نو آکھ ایک کام کر رہا اللہ کی کر رہا فرمایا ساریاں نو آکھ جمع ہو کے میدان جاویں پھر نماز استسقا ادا کرنا نماز استسقا ادا کرنا انہاں دا کام ہے پھر دعا منگنا کو ادا کام ہے بارش دیونا میں رب العالمین دا کام ہے میرے بھائیو سو رب کائنات دا نبی اپنی قوم نو نال لے کے ایک چٹیا میدان میں آ گیا ہے علماء فرما دے 70,000 دا مجمع سبحان اللہ دیو پہ کر 70,000 دا مجمع 70,000 دا مجمع مسلمانوں اللہ دا پاک پیغمبر یہ بلے آگے نماز پڑھیے نماز استسقا پڑھیے نماز پڑھ کے اللہ دے نبی دعا مانگی مسلمانوں بارش نہیں آئے دوسری مرتبہ دعا مانگی بارش نہیں آئے تیسری مرتبہ اللہ دے کلمات کر دے اللہ آج اگر تو بارش نہیں دے گا اللہ لوکی گلنا کرن گے اللہ نبیاں دی سوندائی کوئی نہیں انہاں دی مردائی کوئی نہیں اس وقت رب بارش نہیں دیتی اللہ مہربانی کر میری دعا قبول کر اللہ فرماندا میرا کلیم دعا تیری قبول ہے سبحان اللہ دیو پہ کر سب دیو پہ اللہ فرماندا میرا کلیم دعا تیری مطلب قبول کر چھڈیے مالا پھر بارش کیوں نہیں آ رہی میرے جوانوں جاگو فیصلہ کر دے رہا ہے آج نہ تک کل سجائے گھر جا کے سوچنا ہے بستر دے سوچنا ہے مسلط دے سوچنا ہے مارا تو پہلے غور کرنا ہے میرے جوانوں میرے اللہ نے فرمایا میرا کلیم دعا کا قبول ہو گئی ہے اللہ بارش کیوں نہیں پئی ہوگی فرمایا کلیم اور تیرے سمجھ میں دے اندر ایک ایو جیا بندہ بیٹھا ہے جن 100 سال گناہ کیتے اللہ اکبر دیو پہ کر سب کیا اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے میرا کلیم جن نے 100 سال میری نافرمانی کی تھی اج تک میرا نافرمانیاں کردا پیا ہے مینوں ناراض پیا کردا ہے ایدی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں پیا دیندا اینو اپنے مجمع تو باہر کڈنا تیرا کام ہے بارش دینا میں رب العالمین دا کام ہے او جاگو میرے جوانو جاگو جاگو اللہ رب العالمین جو
میرا رب شان قدیر ہے بے شک میرا رب مالک ہے بولو اللہ سلامت فرمائے میرے بھائیو رب کائنات مالک کائنات فرمائے میرا کلیم آواز دے مسلمان ایک باری لیکن دوسرے الفاظ کو میں کہنے لگا رب العالمین فرمائے اس بندے نو مجھ میں دوبار کر اللہ دے نبی فرمائے او رب دے نا فرمانا او اللہ نو ناراض کرن والے آ او ساؤ گناہ کرن والے آ او مجھ میں جو نکل جا او تیری نحوست دی وجہ تو بارش نہیں پئی ہوندی اس بندے دے دل دے خیال ہے 70 ہزار دا مجمع ہے نبی نو کیڑا پتہ ہونا ہے کہ کیڑا بندہ گناہگار ہے تے نبی کیویں مینوں کر دے گا لیکن انہوں نہیں پتا مسلمانوں نبی دا ماننا ہوندا ہے غیب دیاں خبراں جانن والا حضرت شہید صادر بریلوی فرماتے ہیں نبی دا ماننا غیب دیاں خبراں جانن والا میرے جوانوں موسیٰ علیہ السلام 2 باری آکھیا ہے تیسری باری نبی جلال چاہے فرمایا چپ کر کے مجمع تو نکل جا ورنہ میں نبی آ کے تیرا ہاتھ پھڑ کے مجمع تو باہر کر چھڈاں گا جب نبی جلال دے گل کیتی ہے میرے جوانوں جوان دا جسم کمب گیا ہے عطال کرے تا تھارا تھارا کمبا تے اچھیاں شانہ والے فضل کرے تا بخش جاما اصحاب ورگے منہ کالے آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلام اگر سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے اللہ سلامت فرمائے میرے جوانوں میرے بزرگوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں جلال اللہ دے نبی اعلان کیتا ہے فرمان نکل جا ورنہ میں ہاتھ پھڑ کے تینوں باہر کڈاں گا مسلمانوں جوان دا جسم کب گیا ہے سارا جھوک گیا ہے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے رو پیا دل دے آدھے میرا اللہ مینوں اتنا عرصہ ہو گیا میں گناہ کرتا رہا اللہ تو میرے گناہوں کے پردے کون رہا ہے اللہ میں جاندا ہے صرف تو جاندا ہے اللہ مینوں یہ دس کیا میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے مسلمانوں رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ پیاد ہے اللہ مہربانی کر 100 سال میرے آقا تے پردے پاتے نہیں اللہ 100 سال تک میرے گناہوں تے پردے پائے نہیں اللہ اگر میں رسوا ہو گیا ہر کوئی میرا مذاق اڑاوے گا مینوں تانے دے گے اللہ مہربانی کر اج میں توبہ کردا میرے آقا تے پردے پھا چھاڑ رحمت دا دریا الہی کہ ہر دم وقتا تیرا جیک قطرہ بخش میں نو کہ کم بن جاوے میرا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری زور میرا لگتا ہے ترہنگی جوان کو لگی بھئی اللہ اکبر آخو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کدے بنے تھے بندہ سمجھ آئیے کہ گئیے کیا بات ہے کرتے جیوہ پہ کرتے اللہ اکبر جملہ 100 فیصلہ کر دوانی میرے نبی دے غلاموں میں قربان جاواں میرے نبی دے دیوانے ہو جدو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ انہیں توبہ کیتی ہے اتنا نے توبہ کیتی ہے میرے جوانوں ادھر چھم چھم بارش وسل لگ پئی ہے کیا بات ہے جیوہ پہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جا رہے ہیں نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ زندہ باد جیوہ پہ کر سب جیوہ پہ جاگ دے بیٹھے ہو جیوہ پہ ادھر بارش شروع ہو گئی کیا بات ہے اللہ دے پاک کلیم ویکھیا عرض کی دی اللہ تیرے راز تو ہی جاننا ہے بے شک اللہ تیرے راز دا تینوں پتہ ہے پر مولا میں ویکھ رہا میں اعلان کیتا ہے مجمع وچوں بندہ کوئی نکلیا کوئی نہیں کیا بات ہے کر اللہ مجمع وچوں بندہ باہر گیا کوئی نہیں اللہ بارشاں وسدیاں پیاں نے اللہ فرماندا میرا کلیم ہن نہ بولے مینوں ارمان بڑا لگے گا اللہ فرماندا میرا کلیم او جدی نہ ہو سکتی وجہ تو بارش نہ پیا تے
100 سال نہ فرمانی کیتی ہے 100 سال میں ناراض کیتا ہے میں بڑا ناراض سا لیکن اج انہیں سچے دل نال توبہ کر لئی ہے میں رب دی توبہ قبول فرما چھڈی اور دی توبہ دی وجہ تو میں رب بارش بھی عطا فرمانا اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان اللہ جیو پہ کر سب جیو پہ کیا بات کر لٹاؤ پا یارو جائی مر بندیا کیا بات ہے کچھ بولو کیا بات کر لٹاؤ پا یارو جائی مر بندیا پڑھ لیا استغفار میں جائی مر بندیا پڑھ لیا استغفار میں جائی مر بندیا وہ دنیا دے وچ اتنا نہ تو ڈب چلیا بھول گیوں اے تو رب نے تینوں کیوں کھلیا آ کر لینے کیا چارو جائی مر بندیا پڑھ لیا استغفار تے جائی مر بندیا کتنے خواب چکے کرتا اور زندگی بندیا ذرا سوچ آخر انسان 24 گھنٹے رہتا ہے غفلت وچ انیا کھولیا پاک قرآن گھر رب دے آ کے تو راضی نہیں پنج وقت دی سونا کہ اذان اجا شکل تیری ہے اے بندیاں والی اے میٹھے مدنی دا احسان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یاد دے بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو ایک دفعہ انہاں واسطے آنکھو جا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے آنکھو جا سبحان اللہ پھر ہی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جیو پہ کر سب جیو پہ کیا بات ہے اللہ اکبر